کچھ چیزیں بھیجی تھی، میں نے پھر وہ دیکھی بھی۔ ایک صاحب ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اپنے پیج میں مختلف ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے بہت سے ابہام پیدا ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ ظاہر ہے کہ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ شعور کی کمی ہے، سمجھ نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، ان صاحب کا، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزشتہ 27 برس سے ان کے خواب میں آ رہے ہیں اور ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خواب میں ان کی گفتگو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور انہوں نے دیکھا ہے، اور اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں اور اس سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور گفتگو میں یہ بات انہوں نے کہی کہ جی غزوۃ الہند کا انہوں نے سارا ذکر کیا، اور اس میں کہا کہ جی مجھے یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، کہ آرمی چیف کو جا کے تم یہ خواب سناؤ، اور آرمی چیف جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھے گا، اور وہ یہ غزوۃ الہند ہوگا، اور سعودی عرب اس سے پہلے کولیپس ہو جائے گا، اسی طرح سے ٹرکی کولیپس ہو جائے گا، پاکستان ایک واحد طاقت بنے گی کہ جو پھر سے غلبہ ہوگا۔ پھر اسی طرح سے وہ اپنی گفتگو کے اندر ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ میں ان وعدوں کی تکمیل کے بارے میں، وہ پتہ نہیں کب پورے ہوں گے، میں انتظار میں ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور حضور نے فرمایا تھا کہ ابھی جو بھی تم کام کرو گے، تم اگر سونے کو ہاتھ ڈالو گے تو مٹی بن جائے گی، لیکن پریشان نہیں ہونا، ایک وقت آئے گا کہ تم مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گا۔ تو اس طرح کی گفتگو ان کی ہے۔ اب اس طرح کی گفتگو کو کس انداز سے دیکھنا چاہیے، کیسے لے کے؟ پھر کسی نے کہا یا نہیں، انہوں نے خود ہی اپنے اس میں کہا کہ جی لوگ مجھے کہتے ہیں جی میں امام مہدی ہوں، تو میں امام مہدی نہیں ہوں، تو میں تو ایک عام سا انسان ہوں، تو یہ مجھ پہ اللہ کا کرم ہے۔ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اور جو ان کی خواب میں آتا ہے، سارا ابلیس کا اور شیطان کا ڈھونگ ہے۔ صحیح۔ اللہ بھی مجبور نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے بس نہیں ہے۔ اس کے خواب میں آ سکتے ہیں تو خود آرمی چیف کے خواب میں کیوں نہیں آ سکتے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی کے خواب کا مکلف نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ خواب تو خواب ہے، غیر اختیاری ہے، کشف اختیاری ہے، جسے کشف نصیب ہو جاتا ہے، جس طرف توجہ کرتا ہے ایک حد تک اختیاری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ نہ چاہے تو روک بھی دے، لیکن عموماً جب وہ ارادہ کرتا ہے تو چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، دیکھ لیتے۔ لیکن اگر آپ کو کشف ہے تو میں آپ کے کشف کو ماننے کا مکلف نہیں ہوں۔ اگر میں نے آپ کا کشف مان لیا تو میں نے آپ کو نبی مان لیا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ نبی کی ذات ہے جس کے مکاشفات کو ماننے کی امت مکلف ہے۔ دوسرے کسی کا کوئی کشف ہے تو وہ اس کے لیے مانے نہ مانے، ٹھیک ہے، کوئی دوسرا مکلف نہیں۔ صحیح۔ اللہ کریم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ خواب میں آ کر ایک نیا دین لوگوں کو بتا رہا ہے؟ اللہ نے تو قرآن نازل کر کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ختم ہو گیا، دین مکمل ہو۔ ذمہ داری لی کہ میں قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھوں گا، رکھا ہوا ہے بے شک۔ لہذا یہ سارے شیطانی خیال ہیں۔ اس بندے سے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ لاہور کی تسبیحات پڑھا کرے تو یہ سارے خواب چلے جائیں گے۔ مطلب اس کے اپنے علاج کی ضرورت ہے، اس کے اپنے علاج کی ضرورت ہے۔ اور غزوۃ الہند ہوگا، اللہ جانے کب ہوگا، کون کرے گا۔ کسی کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دینا ہے تو اس کے لیے مجھے آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم اور آپ کو فرشتے ہیں؟ قطعی نہیں۔ اس کو خود بھی فرما سکتے ہیں، آرمی چیف کو خود حکم دے سکتے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے، یہ جو روضہ اطہر کے گرد جالی ہے یہ نہیں ہوتی تھی۔ صحیح۔ روضہ اطہر اب کافی گہرائی میں چلا گیا ہے، قبر مبارک کافی گہری ہے۔ مدینہ منورہ میں نے دیکھا ایک سڑک بن رہی تھی، تو خود جب انہوں نے وہ جگہ پہ تو نیچے کئی 2 منزلہ مکان دبے ہوئے تھے۔ صحیح۔ پرانا شہر شاید نبوی کا تھا، اس کے 2 منزلہ مکان نیچے دب چکے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ قبر اطہر کتنی نیچے ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔
تو اس زمانے میں وہ قبر اطہر اتنی گہری نہیں تھی، اتنی سطح زمین بلند نہیں ہوئی تھی، تو مغرب کے دو لوگ یہودیوں نے یا کسی نے مقرر کیے کہ حضور کا جسد اطہر روضہ اطہر سے نکال لاؤ۔ اچھا، بڑا مشہور واقعہ ہے وہ۔ انہوں نے روضہ اطہر کے باہر ایک مکان کرائے پہ لے لیا، اخراجات اپنے کرتے تھے، سارا دن مشکی سے اٹھا کر حاجیوں کو پانی پلاتے پھرتے چلتے رہتے، رات کو وہاں سے سرنگ لگاتے جس میں بندہ جا سکتا ہے، تو وہ سرنگ کھودتے رہے اور وہ مشکیزوں میں مٹی بھر کے باہر شہر سے باہر پھینک آتے اور اس پہ ایک تختہ سا رکھ کے اوپر قالین بچھا دیتے، کسی کو خبر نہ ہو۔ نور الدین زنگی مرحوم حکمران تھے مصر میں، انہیں خواب میں نبی کے وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا یہ دو کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں، تو مدینہ ہو ان کی خبر لو۔ صبح انہوں نے علماء سے خواب بیان کی تو انہوں نے کہا جی اچھا ہے حضور کی آپ کو زیارت ہوگی، باقی خواب کا کیا اعتبار۔ دوسری رات انہیں پھر حکم ہوا، علماء نے یہی جواب دیا، تیسری رات حضور نے جھڑک کر فرمایا کہ تم تعبیریں پوچھے پھرتے ہو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ صحیح۔ اگلی صبح وہ روانہ ہو گئے اور ریکارڈ ٹائم ہے، چونکہ انہیں کے زیر نگی تھا عرب بھی، وہ 15 دنوں میں وہ رات دن سفر کرتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے اعلان کرا دیا کہ جتنے لوگ مدینہ منورہ میں کسی کو باہر نہ جانے دیا جائے، کوئی نیا اندر نہ آنے دیا جائے۔ صحیح۔ تو ہوائی جہاز وغیرہ تو تھے نہیں، اونٹوں گھوڑوں پہ لوگ آتے جاتے تھے۔ جتنے شہر میں موجود ہیں میں فردن ہر بندے کو ملوں گا، اسے انعام بھی دوں گا۔ تو کچھ تقسیم فرماتے رہے، ہر بندے سے سارا شہر بھگت گیا، کئی دن لگ گئے، انہیں چہرے نظر نہیں آئے۔ فرمایا یار کوئی لوگ نظر نہیں آتے۔ بادشاہ سلام سارے کو انہوں نے فرمایا نہیں، کچھ لوگ رہ گئے۔ تو جو حاکم مدینہ تھا اس نے کہا ہاں 2 بندے نہیں آئے، وہ مغربی ہیں اور وہ درویش ہیں، سارا دن حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو وہ نہیں ملتے، آتے جاتے کہیں نہیں، وہ نہیں۔ فرمایا لے آؤ۔ وہ آئے تو انہوں نے پہچان لیا وہ دونوں وہی تھے، ان کے ساتھ ان کے مکان پر گئے، قالین اٹھوایا، تختہ نیچے نظر آیا، تختہ اٹھوایا تو وہ سرنگ روضہ اطہر کی بنیاد تک، دیوار تک پہنچ۔ صحیح صحیح۔ سلطان نے گرفتار کرا کے قتل کرا دیے اور سلطان نے روضہ اطہر کے گرد کھدائی کرائی، 70-80 فٹ یا کتنی کرائی، جہاں تک پانی آ گیا نیچے۔ صحیح۔ وہاں تک پھر انہوں نے سیسا پلوائی، 7 دھاتیں ملا کر وہ بنیادیں بھرائیں۔ صحیح۔ ان کے اوپر یہ آج جو جالی ہے یہ بھی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کی لگی ہوئی ہے۔ صحیح اس صحیح۔ زمانے کے ٹھوس جنگلے اور جالیاں بنا کر اس کے اوپر جالی لگا دی کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، پھر نہ کر سکے۔ تو خواب میں حضور آ سکتے ہیں، حکم دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بادشاہ نور الدین زنگی کو تو خود حکم دے دیا تھا، آرمی چیف کے لیے اسے پیغام دینے کی پیغام دینے۔ اصل میں کچھ لوگ سستی شہرت کے پیچھے نا نہیں، وہ اس طرح کی اس سے بھی زیادہ شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ مشاہدات میں یہ بڑا، سب سے بڑا جو خطرہ ہے یہی ہوتا ہے کہ شیطان چیزیں بنا بنا کر دکھانے لگ جاتا ہے، اور بندے کو، ایک بندہ تھا وہ فنا فی رسول کراتا تھا، تو ایک ہمارے ساتھی تھے انہیں بھی مشاہدات ہوتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تو انہیں فنا فی رسول کراتا ہے، میں نے کہا تمہیں مشاہدات ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں دکھاتا ہوں ان کا فنا فی رسول کیا ہے، چلو میرے ساتھ۔ تو جہاں وہ کہنے لگا جی یہاں تو کتے مردار کھا رہے ہیں اور بڑے مردار پڑے ہیں اور کوئی بندر خنزیر پھر رہے ہیں اور کتے ہیں وہ مردار۔ میں نے کہا یہی انہیں فرشتے نظر آتے ہیں، یہ سب شیاطین ہیں۔ صحیح۔ اور انہیں کہو کبھی مراقبے میں لاہور پڑھ کے دیکھیں۔ صحیح۔ جب یہ نظر آ رہا ہو نا تو لاہور پڑھنا شروع کر دیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔
بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو یہ جو صاحب ہیں ان کو بھی لاہور پڑھنا صاحب چاہیے. کو لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیحات پڑھنی چاہیے تو یہ بیماری دور ہو جائے گی. اور یہ جو کم فہم لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سن کے دیکھ کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کے لیے کیا؟ ان کا یہ جرم ہے کہ وہ اس کو نبی مان رہے ہیں. اب اس کی سزا کیا ہے یہ اللہ جانے. کون سے پیمانے سامنے رکھنے چاہیے کسی کی شریعت. گفتگو؟ ہم نے کشف سارا دین کشف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفاً قرآن نازل ہوا، صحیح. کشفاً احکام ہے، لیکن صرف نبی کا کشف ماننے کی امت مکلف ہے، باقی کسی کا نبی کا خواب بھی وہی الہی ہے، کشف بھی وہی الہی ہے. دوسرے کسی کا کشف ماننے کی امت مکلف نہیں ہے. میں اور نور الدین زنگی کو صحیح کشف ہوا، علماء نے نہیں مانا. بالکل. ہم تو مکلف نہیں ہیں، آپ مانتے ہیں تو مانے. صحیح. اسے جب حضور نے جھڑکا تو اس نے مانا. بالکل صحیح. اور وہ چل پڑا ادھر. چل پڑا. اسی طرح دو صحابہ کرام کے مزار تھے اردن میں، تو دریا کنارے سے دور تھے، تو وہ بادشاہ کو خواب میں ان کی زیارت اور فرمایا یار ہمارے مزاروں میں پانی آ رہا ہے، ہمیں ان جہاں سے منتقل کر. بڑی مشہور بات ہے. انہوں نے علماء نے یہی کہا بھائی خواب کا کوئی اعتبار نہیں. صحیح. اس نے کہا پھر بھی چیک کرا لیتے ہیں. اس نے اپنے وہ محکمے کو کہا کہ وہاں بور کر کے دیکھو پانی کتنی گہرائی پر ہے. انہوں نے ان کو بور کے ساتھ بور کر کے دیکھو ہماری پانی تو بہت گہرا ہے، یہاں تو کوئی نہیں. اب بور والے تو پانی اسے مانتے ہیں نا جو باہر نکالا جا سکے. جی ہاں بالکل. تو اس کے بعد اسے پھر خواب میں آیا کہ بھائی تو یہ کہا تھا یار ہمارے میت منتقل کر دے اور تو پھرتا ہے بور کراتا. پھر اس نے علماء سے کہا، ان کا بادشاہ وہم ہو گیا تو یہ خواہ بور کرا کے بھی دیکھا وہاں پانی آیا ہی نہیں. تیسری دفعہ انہوں نے اسے جھڑکا کہ تو کیسا آدمی ہے، تجھے کس نے بادشاہ بنا دیا، بات تیری سمجھ میں نہیں آتی. اس نے حکم دے دیا کہ مزار کھولے جائے اور حکومت نے ویزا اوپن کر دیا. اس زمانے میں جب جہاز نہیں تھے اور نئی نئی کار ایجاد ہوئی تھی، 5 لاکھ سے زیادہ افراد بین الاقوامی طور پر وہاں آئے تھے. صحیح. سائنٹسٹ، میڈیکلسٹ، بڑے بڑے لوگ کہ یہ کیا بات ہے کہ 1400 سال کے دفن مردے ان سے باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مزارات میں پانی آ رہا ہے. تو جب انہوں نے قبریں کھولیں تو واقعی وہ پانی کی تراوت مزار میں آ رہی تھی. صحیح. اور چہرے سے پردہ ہٹایا تو وہ اس طرح دیکھ رہے تھے. تو آنکھوں کا ماہر تھا، غالباً جرمنی کا یہودی تھا. اس نے کہا یہ زندہ بندی کی آنکھ. اللہ اکبر. یعنی آنکھوں کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے کہا یہ زندہ بندی، زندہ آنکھ ہے. اللہ. اب وہ مسلمان ہو گیا تھا. صحیح. بالکل صحیح. تو پھر یہ 74 کی یا اس کے آس پاس کی بات ہے. ان کے وجود منتقل کیے گئے لیکن علماء نے مان کر نہیں دیا. بالکل صحیح. فرمایا تمہیں خواب آتا ہے تم کرو. بالکل صحیح. تمہیں خواب آتا ہے تو تم نکلو میدان میں کہ میں امام مہدی ہوں، دیکھو اللہ تمہارا. نہیں یہ تو خواہش نفسانی کے تابع ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ سونے کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتی ہے، تو پھر مٹی کو ہاتھ ڈالیں گے تو سونا ہو جائے گا. ان کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. ان کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آگے کچھ اور سوال شامل ان کا ایک ہی علاج ہے لا حول ولا قوت پڑھتے رہیں. اور یہ ٹھیک. اور جو لوگ مان رہے ہیں وہ یہ جرم کر رہے ہیں کہ اسے نبی کا درجہ دے. بالکل صحیح. اب اس کی سزا کا اندازہ خود بالکل ٹھیک ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں